أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مذہب کی تاریخ کے مطالعہ سے، خصوصاً اس تاریخ مذہب کے مطالعہ سے جس کو قرآن کریم نے محفوظ فرمایا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کو مامور کیا جاتا ہے اور بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو اس بات سے قطع نظر کہ وہ صاحب شریعت ہو یا بغیر شریعت کے آیا ہو، آزاد نبی ہو یا کسی بلند تر بالا تر آقا کا غلام ہو، لازماً دنیا اس وقت ایک ہی دعوے کو پیش کرتے ہوئے دو مختلف گروہوں میں بٹ جاتی ہے، اور دونوں گروہ ایک ہی مقصد بیان کرتے ہیں، ایک ہی سمت کی طرف جانے کے دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن رستے الگ الگ بیان کرتے ہیں اور چلنے کے طریق بھی مختلف بیان کرتے ہیں۔ اور اس وقت دنیا بڑے شش و پنج میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ ایک ہی نام سے اٹھنے والی دو آوازوں میں سے کس کی پیروی کریں۔ دونوں خدا ہی کی طرف بلاتے ہیں، دونوں خدا ہی کے نام پر ایک تعلیم دیتے ہیں، اور سننے والے ناسمجھ، حیران و ششدر دونوں طرف کی باتیں سنتے اور بعض اوقات فیصلہ کرنے کے اہل نہیں پاتے اپنے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں وہی باتیں کہتے ہیں خدا کے نام پر اور مقدس لوگوں کے نام پر اور اصلاح کے نام پر اور امن کے نام پر، اور دونوں ایک دوسرے سے اتنے دور اور اتنے مخالف اور اتنے متحارب ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کے پیچھے چلیں اور کس کے پیچھے نہ چلیں۔ ایسے ہی ایک مناظرے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا، اور جب ان کو کہا گیا کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ دیکھو زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم ہی تو ہیں وہ جو اصلاح کرنے والے ہیں، تم الٹا ہمیں فساد کی باتیں، ہمیں فساد کے طعنے دیتے ہو، ہم تو اصلاح کی غرض سے کھڑے ہوئے ہیں اور اصلاح کر کے دکھائیں گے۔
الا انہم هم المفسدون، قرآن کریم فرماتا ہے ان کو جواب دو، خبردار وہی ہیں جو مفسدین ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں، اس بات کی عقل نہیں رکھتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لاشعوری طور پر بھی بعض دفعہ فساد کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی بظاہر انسان بڑے زور اور قوت اور شدت کے ساتھ اصلاح کے دعوے کرتا ہے، لیکن عملاً فساد کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ ان دو گروہوں کے درمیان مابہ الامتیاز کیا ہے، کیسے پہچانا جائے کہ کون سا گروہ واقعی مصلحین کا گروہ ہے اور کون سا گروہ فی الحقیقت مفسدین کا گروہ ہے، یہ ہے وہ سوال جو ہمیشہ اٹھتا رہا اور آج بھی اسی قسم کا سوال دنیا کے سامنے درپیش ہے۔ قرآن کریم اس کا جواب مذاہب کی تاریخ کی شکل میں دیتا ہے، دلائل سے بڑھ کر گزشتہ انبیاء کے واقعات اور ان کے مخالفین کے واقعات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور انسانی عقل پر یہ فیصلہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ پہچانے اور غور کرے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ دونوں میں سے مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان دو مختلف دعاوی کی بڑی زور کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، بڑی شدت کے ساتھ کارزار گرم ہوا، اور دونوں طرف کی آوازیں دعوے کے لحاظ سے ایک تھیں لیکن طریقہ کار کے لحاظ سے بالکل مختلف تھیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی اصلاح کے لیے جو دشمنوں نے منصوبے بنائے اور تعلیم دی وہ یہ تھی کہ ان کو بزور شمشیر اپنی ملت میں واپس لے آؤ، اس کے بغیر یہ مانیں گے نہیں، ان کو گھروں سے نکال دو یا گھروں سمیت آگ لگا دو، ان کی کمائیاں لوٹ لو اور اپنی ہر ملکیت سے ان کو محروم کر دو، ان کے بائیکاٹ کرو، ان کو فاقے کی سزائیں دو، ان کو پانی کے لیے ترساؤ اور ان کے بچوں کو ذبح کرو اور ان کے بڑوں کو قتل کرو۔ ان کے گھروں ہی کو نہیں بلکہ خدا کے نام پر جو یہ گھر بناتے ہیں ان کو بھی منہدم کر دو، اور ان کی عبادت گاہوں کو مٹا ڈالو تاکہ ان کو عبادت کرنے کے لیے کوئی جگہ نظر نہ آئے۔ نحن مصلحون، ہم اصلاح کی غرض سے کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا فرض ہے، ہمارا دین ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اصلاح کے نام پر یہ ساری حرکتیں کریں۔ اس کے مقابل پر خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو بھی ایک مقابلے کا طریق سکھایا اور فرمایا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصلاح کے نام پر یہ سارے ہتھیار لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تیرے مقابلے کے لیے۔ یہ وہی ہتھیار ہیں جو پہلے بھی استعمال ہو چکے ہیں اور پہلے بھی ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے ہم تجھے یہ بتاتے ہیں کہ تو نے انبیاء کے ہتھیار کے سوا اور کوئی ہتھیار استعمال نہیں کرنا۔ فذکر انما انت مذکر، تو مقابل پر نیک نصیحت کرتا چلا جا اور بڑی شدت سے کر، جتنے زور سے شور و غوغا بلند کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان کو خدا کی طرف بلا اور دعوت اللہ دے۔ انما انت مذکر، تو تو بنایا ہی مذکر گیا ہے، تیری تو سرشت ہی یہ ہے کہ تو نصیحت کرنے والا ہے، تجھے تخلیق اس طرح کیا گیا ہے کہ تذکیر کے سوا تیرا کوئی اور مقام خدا نے مقرر نہیں فرمایا، بس پیغام پہنچاتا چلا جا، نیک نصیحت کرتا چلا جا اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی ہدایت دے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے مختلف جگہ مختلف شکلوں میں بیان فرمایا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو خدا نے ایسی سرشت دی تھی، ایسی فطرت عطا فرمائی تھی، ایسی تہذیب کی، ایسا ان کو مہذب بنایا اور ایسا ادب سکھایا کہ انہوں نے عمر بھر ایک ہی وتیرہ اختیار کیے رکھا کہ لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دیا کرتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے۔ بس دیکھیے دونوں دعوے خدا کے نام پر تھے، جبراً مذہب کو تبدیل کرنے کا دعویٰ بھی خدا کے نام پر تھا
اور جبراً خدا مذہب کو تبدیل نہ کرنے کی ہدایت بھی خدا ہی کے نام پر تھی. ایک طرف کہنے والے یہ کہتے تھے کہ ہم مسلح ہیں اور اصلاح کی وجہ سے ہمیں حق نصیب ہو گیا ہے کہ ہم جبراً ملتوں کو بدلنے والوں کو واپس ان ملتوں میں لوٹا دیں. اور ایک طرف خدا ہی کے نام پر اور اصلاح کے نام پر یہ اعلان ہو رہا تھا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. کہ دین کے نام پر کوئی جبر نہیں چلے گا، نہ اس طرف سے تمہاری جانب نہ تمہاری طرف سے ادھر ہماری جانب چلے گا، اور اگر کوشش کرو گے تو ناکام رہے گا. وہ لوگ جنہوں نے رشد کو پا لیا ہو ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ رشد کو چھوڑ کر واپس لوٹ جائیں. ایسے کڑے پر ان کا ہاتھ پڑ گیا ہے لن فسام لہا، جس سے علیحدگی اس کے مقدر میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں رہی. ناممکن ہے. لن فسام لہا سے زیادہ قوت کے ساتھ اس مضمون کو بیان نہیں کیا جا سکتا. گویا خدا فرما رہا ہے ناممکن ہے کہ یہ ہاتھ اس کڑے سے الگ ہو جائے جس کڑے پر ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ یہ رشد و ہدایت کا کڑا ہے. تو دیکھیے اصلاح کے نام پر کتنی مختلف تعلیم دی جا رہی ہے. ایک طرف عبادت گاہوں کو منہدم کرنے کی تعلیم دی گئی اسلام کے نام پر، اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیوں کو یہ تحریر عطا فرما رہے تھے کہ فلاں جگہ کے عیسائی میرے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، میں ان کو ایک تحریر دیتا ہوں، اور وہ تحریر یہ ہے کہ ان کی عبادت گاہ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، ان کی صلیب کی حفاظت کی جائے گی، اور اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو اس کا میرا اور میرے خدا سے کوئی تعلق نہیں. کتنا بڑا فرق ہے دو اصلاح کی آوازوں کے درمیان. ایک طرف اصلاح کے نام پر عبادت گاہوں کو ملیا میٹ کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف خدا اور اصلاح کے نام کے اوپر غیروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی تعلیم دی جا رہی ہے. اب اس زمانے میں اگر مقابلہ ہو جاتا تو بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی. کچھ لوگ اصلاح کے نام پر مسجدیں گراتے ہوئے مارے جاتے، اور کچھ لوگ اصلاح کے نام پر مسجدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جاتے. تو تاریخ کو کھول کھول کر خدا نے بیان فرما دیا اور فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا کہ اتنی کھلی کھلی تصویریں تمہارے سامنے ہیں، عنوان کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ کیوں نہیں دیکھتے کہ ان عناوین کتابیں کیا تصویریں بنائی جا رہی ہیں؟ ایک طرف نہایت مکروہ اور سیاہ اور تاریک اور گھناؤنی تصویر بن رہی ہے، اور ایک طرف روشن روشن اجلے 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 منظر ہیں جو دن کا منظر پیش کر رہے ہیں. ایک طرف تحریروں میں تاریکی اور سیاہی ہے، دوسری طرف کی تحریروں میں حسن ہے اور روشنی ہے اور خدا کا نور ہے. تو کیوں تم نہیں پہچانتے؟ بس یہ مقابلے تو ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور ہمیشہ جاری رہیں گے. نہ مخالفین نے اپنی اصلاح کا طریق کبھی بدلا ہے نہ خدا کے نام پر آواز بلند کرنے والوں نے اپنا طریق کبھی ان کی وجہ سے بدلا ہے، نہ ان سے. اس کا خلاصہ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا اس تاریخ اور اس مقابلے کا، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تم جو سمجھتے ہو کرو، لیکن میرے دین کو تم تبدیل نہیں کر سکتے. میرا دین ایک غیر مبدل دین ہے، یعنی میرا چلنے کا طریق، وہ مسلک جس پر میں قائم ہوں، یہ مسلک ازل سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، کبھی تبدیل نہیں ہو سکا. کسی تلوار نے اس مسلک کو تبدیل نہیں کیا. اور تمہاری طرز حیات، تمہارا مسلک بھی ایک غیر مبدل مسلک ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا آغاز فرمایا اس دنیا میں، نبوت کے مخالفین ہمیشہ یہی طریق اختیار کرتے آئے. بس قرآن کریم جس تاریخ کو بیان فرماتا ہے وہ ایک غیر مبدل تاریخ ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی آپ نہیں دیکھیں گے. ایک اللہ کی سنت ہے اور ایک اللہ کے مخالفین کی سنت ہے، اور دونوں سنتیں اپنی اپنی جگہ پر قائم چلی آ رہی ہیں. اس کے بعد انسان کا کام ہے یہ فیصلہ کرنا کہ دونوں میں سے صالح کون ہے، مصلح کون ہے.
کون صلاح پر قائم ہے اور کون حقیقتاً دوسرے کی اصلاح کر رہا ہے. بس جماعت احمدیہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ دو کھلی کھلی باتیں دیکھ کر اپنے لیے کون سی راہ آپ نے اختیار کرنی ہے، یہ تو ایک ایسی واضح اور کھلی ہوئی بات ہے کہ اس میں کسی کو بتانے یا کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. جب بھی مقابلہ ہوگا آپ کے ہتھیار اور ہوں گے اور آپ کے دشمن کے ہتھیار اور ہوں گے، اور دشمن کے ہتھیاروں کے ساتھ آپ نے ان کا جواب نہیں دینا، بلکہ اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھیاروں کے ساتھ آپ نے دشمن کا جواب دینا ہے. اور وہ ہتھیار سب سے قوی اور سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ گہرا اثر کرنے والے ہتھیار دعا ہی کے ہتھیار تھے. بس میں جماعت کو خصوصیت کے ساتھ آج دعاؤں کی طرف توجہ دلاتا ہوں. دیکھیں، جب خطرات پیدا ہوتے ہیں تو لوگ سرحدوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں. جب خطرات پیدا ہوتے ہیں تو لوگ فوجوں کو تیار کرنے ہونے کا حکم دیتے ہیں، ان کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دیتے ہیں. جب خطرات پیدا ہوتے ہیں تو قومیں توقع رکھتی ہیں کہ اپنے حقوق کو بھی چھوڑ دیں لوگ اور وقت کے لحاظ سے قربانی کریں. پھر لوگ اپنے ہتھیاروں کو نکالتے ہیں، ان کو مانچتے ہیں، ان کو سیکل کرتے ہیں، ان کو چمکاتے ہیں. اگر پریکٹس چھوڑ دی تھی تو پریکٹس شروع کر دیتے ہیں ان کو چلانے کی. ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے. اگر اپنی حدود کا دفاع مقصود ہو تو یہی طریق ہے. ہاں، ہتھیار الگ الگ ہیں سب کے. تو ہمارے وہ ہتھیار کون سے ہیں جنہیں ہمیں اب نکال لینا چاہیے باہر، اگر پہلے نہیں نکلے ہوئے تھے؟ ان کو بھی نکال لینا چاہیے جو ان سے غافل تھے اور اپنے صندوقوں میں بند کر کے ان کو رکھا ہوا تھا. نکالیں اور ان کو چمکائیں اور ان کے استعمال کی پریکٹس شروع کریں. اور یہ وہ ہتھیار ہیں جن کی سب سے زیادہ پریکٹس رات کو ہوا کرتی ہے، تہجد کے وقت میں، جبکہ سارے مسلمان ریجمنٹیشن ہو جاتی ہے. مسلمان فوجیں رات کو اپنے خدا کے حضور کھڑی ہو جاتی ہیں اور ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی خوب پریکٹس کرتی ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ ان کو استعمال کرتی ہیں. اور پھر جب وقت آتا ہے تو یہی ہتھیار ان کے کام آتے ہیں اور مخالف کے سارے ہتھیار ناکام ہو جاتے ہیں. چنانچہ ان ہتھیاروں میں سب سے بڑا اور سب سے اہم ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید کرنا. اب دیکھیں کتنا مزیدار مقابلہ ہوگا ہمارا. ایک طرف سے بڑی گندی گالیاں دی جا رہی ہوں گی اور دوسری طرف سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی، دن کو بھی اور رات کو بھی. ہر شہر سے جہاں احمدی بستے ہیں، ہر گلی سے جہاں احمدی رہتے ہیں، ہر گھر سے جو احمدیوں سے آباد ہے، ہر گالی کے جواب میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی آواز بلند ہو رہی ہوگی. اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ گالیاں دیں گے تو آپ کا ہتھیار کیا ہے؟ آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. اس کو کہتے ہیں مقابلہ. کتنا شاندار مقابلہ ہونے والا ہے. خوب آپ کو ایکسائٹ ہو جانا چاہیے اس مقابلے کے لیے، خوب اچھی طرح تیار ہو جانا چاہیے. بس ہر گالی کے جواب میں ایک درود بھیجیں آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی آل کا سب سے زیادہ مستحق کون سا وجود ہے، کون ہے جو آپ کی آل کہلانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے. بس اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہماری ان گالیوں کا جواب ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے ہیں یا دیں گے. پھر ان دو باتوں کے بعد، یعنی تسبیح و تحمید اور درود کے بعد، پھر دوسری دعائیں ہیں. یہ بھی وہی ہتھیار ہیں جو قرآن کریم نے ہمیں سکھائے ہیں، یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کی تربیت دی ہے. دوسری دعا جس کو خصوصیت سے کرنا چاہیے وہ یہ ہے، یا حفیظ ہو یا عزیز ہو یا رفیق، کہ اے حفاظت کرنے والے، ہم پر حملہ ہو رہا ہے چاروں طرف سے اور تیرے نام پر حملہ ہو رہا ہے. ہم کمزور ہیں لیکن جانتے ہیں کہ تو عزیز ہے، غالب ہے اور قدرت والا ہے اور تیرے مقابل پر کوئی جیت نہیں سکتا. بس اے حفاظت کرنے والے، ہم تجھے پکار رہے ہیں، اور اے غالب مقدرت والے خدا، ہم تجھے پکار رہے ہیں، اور اے رفیق، اے ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی، ہم تجھے پکار رہے ہیں. تیرے سوا آج کوئی ہمارا دوست نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے جو ان خطرات سے ہمیں بچا سکے. یا حیو یا قیوم، یہ زندگیاں لوٹنے کی تعلیم دے رہے ہیں، مگر ہمارا تو تجھ سے تعلق ہے، اے حی خدا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور جس سے زندگی کے چشمے پھوٹتے ہیں.
وہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اے قیوم، ہم تجھ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، تو ہمیں قائم رکھ اور تو ہمیں قیام بخش اور ہماری زندگی کو غیروں کے حملے سے بچا، اور وہ اسے جتنا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو اسے اتنا ہی لمبا کر دے، کیونکہ تیری زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس قومی لحاظ سے ہم جب تجھ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں تو ہماری زندگی بھی تیری زندگی جیسی ہو جانی چاہیے۔ جس طرح تجھ پر فنا نہیں، تیرے بندوں پر بھی بحیثیت جماعت کے کبھی فنا نہیں آنی چاہیے۔ بے رحمتک نستغیث، ہم تیری رحمت کے بھکاری ہیں، ہم تیری رحمت کے حضور فریادی بن کر آئے ہیں۔ نستغیث کا مطلب ہے فریاد کرتے ہیں، تیری دہائی دیتے ہیں۔ اے خدا، ہم تیرے رحمت کے بھکاری اور فریادی بن کے حاضر ہو گئے، تجھے تیری حفاظت کی یاد دلانے کے لیے، تجھے تیری عزت کی یاد دلانے کے لیے، اور تجھے تیری رفاقت کی یاد دلانے کے لیے۔ بس اے حی و قیوم، آ اور ہمارا ساتھی بن۔ پھر ایک دعا ہے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اس میں اعظم ہے، گویا کہ ایسی طاقت والی دعا ہے جو ہر صورتحال پہ کام کرتی ہے، ہر مرض کی دوا ہے یہ، اور وہ دعا ہے رب کل شین خادموں کا، رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی۔ اس کو اگر قومی طور پر کیا جائے تو رب فاحفظنا وانصرنا وارحمنا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ رب فاحفظنی کی بجائے رب فاحفظنا وانصرنا وارحمنا، کہ اے خدا تو ہمارا رب ہے اور ہر چیز تیری خادم ہے، کوئی بھی کائنات کی ایسا وجود نہیں جو تیرے قبضہ قدرت سے باہر ہو۔ بس جب ہر چیز تیری خادم ہے تو ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور جس آقا کے ہم غلام ہیں ایسا کر کہ ہر وہ چیز جو اس آقا کی غلام ہے وہ ہماری غلام بنا دی جائے، ہماری خدمت پر مامور ہو جائے، یعنی تیری کائنات کی ساری طاقتیں ہمارے لیے وقف ہو جائیں، ہماری حفاظت کے لیے وقف ہو جائیں۔ فاحفظنی، ہماری حفاظت، میری حفاظت فرما، وانصرنی، اور میری نصرت فرما، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے خدا ہمارے گناہ بخش دے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ حائل ہو جائیں ہماری مغفرت کے درمیان اور تیری نصرت کے درمیان، ایسا نہ ہو کہ ہم تیری نظر میں حقدار ہی نہ رہے ہوں اس حفاظت اور رفاقت کے جس کے ہم تجھ سے طلبگار ہیں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، آج تو خطروں کے دن ہیں، آج تو بخششوں کے دن ہیں، آج تو صرف نظر کے دن ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے تیرے نام پر ہو رہا ہے اور تیری وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے گناہوں کو آج بھول دے، آج ہمارے گناہوں پر نظر کرنے کے دن نہیں ہیں۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ہم نے بہت زیادتیاں کی ہیں اپنی جانوں پر، ایسے کام کیے ہیں جس سے جانیں ہلاک ہو جایا کرتی، مگر آج ان باتوں کا بھی دن نہیں کہ ان چیزوں کو گنا جائے۔ آج تو یہ دن ہے کہ ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثبات بخش، ایسی قوت عطا فرما کہ یہ پیچھے ہٹنے کا نام نہ جانے۔ وانصرنا، اور ہمیں غلبہ عطا فرما، علی القوم الکافرین، ان لوگوں پر جو تیرے پیغام کے منکر ہیں۔ پھر یہ دعا کریں اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے ہمارے خدا، اے ہمارے رب، اے اللہ، انا نجلک فی نحورہم، ان کے سینوں میں ہم تو کوئی روب داخل نہیں کر سکتے، لیکن تجھے رکھتے ہیں ان کے سینوں میں، تو ہر سینے میں داخل ہونے کی طاقت رکھتا ہے، تو قوت اور شان اور ہیبت کے ساتھ ان کے سینوں میں اتر اور وہی کرنے پر مجبور کر جو تو چاہتا ہے۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور ان کے سینوں سے جو ارادے بد اعمال بن کر پھوٹیں گے اور شر بن کر ہم پر پڑنے والے ہیں، ان شرور سے ہم تیری حفاظت میں آتے ہیں، یعنی شر کے مبدا پر بھی پکڑ لے ان کو، اور شر جن پر پڑنے والا ہے ان کے در اور ان کے درمیان بھی حائل ہو جا۔ کیسی کامل دعا ہے، یعنی شر پہلے سینوں سے پھوٹا کرتا ہے، وہاں جنم لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ یہ دعا کیا کرو،
انا نجلو کا فی نحورہم، اے خدا وہاں سے پکڑ جہاں سے شر پھوٹ رہا ہے، جہاں جنم لے رہا ہے. اگر ان سینوں میں تو داخل ہو گیا تو شر رحمت میں تبدیل ہو جائے گا، شر کا باقی کچھ نہیں رہے گا. اس لیے جن سینوں میں خدا داخل ہو جائے وہاں سے توفیق ہی نہیں مل سکتی شر کو کہ وہاں سے نکلے اور دنیا میں فساد برپا کرے. اور اگر کچھ بدبخت ایسے ہوں جن کے سینے تیرے لیے بند ہیں، یعنی خدا زبردستی چاہے تو ہر سینے میں جا سکتا ہے، لیکن اس نے بھی ایک اپنا قانون مقرر فرمایا ہوا ہے کہ بعض سینے جو بدبختی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں ان میں خدا نہیں اترا کرتا. تو ایسی صورت میں پھر ہمارے ان شروں کے درمیان حائل ہو جا جو ان سینوں سے پھوٹ کر پھر بد اعمال میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. اور پھر یہ دعا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے خدا ہم تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ غیروں کے سینوں میں اتر جا اور ان کی اصلاح فرما دے. تو کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنے دلوں اور اپنے سینوں کو بھول جائیں؟ اے خدا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب یہ نہ ہو کہ ہم غیروں کی اصلاح کی فکر میں ہوں اور ہمارے دل بگڑ جائیں. ہمارے دلوں کو کسی حال میں نہیں بگڑنے دینا. بعد اذ ہدیتنا، اس واقعہ کے بعد کہ تو نے محض اپنے فضل سے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے. حب لنا من لدنک رحمہ، ہمیں تیری رحمت کی ضرورت ہے جو تیری طرف سے آئے. یعنی صرف رحمت عطا نہیں فرمایا بلکہ من لدنک رحمہ میں بہت ہی زیادہ پیار کا اظہار ہے اور غیر کی نفی کی گئی ہے. ہمیں کسی غیر کی رحمت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی ہم پر رحم کھائے یا نہ کھائے، ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، تو بہت ہی بار بار رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا وجود ہے، بس ہم پر رجوع برحمت ہو. بس یہ وہ ہتھیار ہیں جو ہمارے ہتھیار ہیں. کچھ احمدی ایسے ہیں جو تنگی ہو یا آسائش ہو، دن ہو یا رات ہو، ہمیشہ مستعد رہتے ہیں. امن کی حالت میں بھی وہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی عادت، ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے. لیکن کچھ قوم کا حصہ ایسا بھی ہوا کرتا ہے، وہ اس وقت تک اپنے ہتھیاروں کو نکالتے اور صاف نہیں کرتے جب تک کہ خطرات سر پر منڈلانے نہ لگیں. بس آج ایسا وقت ہے جماعت پر کہ ہر مرد و زن، ہر بوڑھے اور بچے کو اپنے ہتھیاروں کو اٹھا لینا چاہیے اور صاف کرنا چاہیے اور چمکانا چاہیے. اور جیسا کہ وقت خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے 5 نمازوں کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ راتوں کو تہجد میں اٹھ کر ان ہتھیاروں کو استعمال کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو ان ہتھیاروں کا مقابلہ کر سکے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پر میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، یعنی جماعت کو متوجہ کرتے ہیں کہ اس مقصد کو کبھی نہ بھلانا. وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اسے دور کر اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں. خدا نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تا میں حلم اور خلق اور نرمی سے گمگشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف کھینچوں. اس ایک فقرے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مقصد بھی بیان فرما دیا اور طریقہ کار بھی واضح کر دیا. فرمایا میرا مقصد تو یہ ہے کہ خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف بنی نوع انسان کو کھینچوں، اور میرا طریقہ کار یہ ہے کہ حلم کے ساتھ، خلق کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ یہ کام سر انجام دوں. لیکن آپ جانتے تھے کہ اس کے باوجود جیسا کہ ہمیشہ سے مقدر ہے، خلق اور حلم اور نرمی کا جواب سختی اور ظلم اور ستم کے ساتھ دیا جائے گا، اور نرمی سے اپنی طرف بلانے کی بجائے جبر کے ساتھ اپنی طرف بلایا جائے گا. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تسلی دی وہ آج بھی آپ کو میں تسلی دیتا ہوں، کیونکہ خدا کا یہ کلام غیر مبدل اور اٹل ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے لیے ہمیشہ کے لیے خدا کا یہ کلام زندہ رہے گا اور قائم رہے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے عظمت دے گا
اور میری محبت دلوں میں بٹھا دے گا اور وہ میرے سلسلے کو تمام زمین پر پھیلا دے گا. پھر فرماتے ہیں اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا. بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور اطلاع آئیں گے مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا. مقصد کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اس مقصد کو پورا کرنے کا طریق کیا ہے، یہ خوب کھول دیا ہے میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں. اور دشمن جب ڈرائے گا تو حوصلہ نہیں چھوڑنا، دعائیں کرنی ہیں اور یقین میں ادنا سا بھی تزلزل نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کے لیے پیدا فرمایا ہے اور اس زمین کے ہر چپے چپے پر غالب کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی روحانیت کے زور سے اور اللہ کے فضل اور رحم کی طاقت کے ساتھ دلوں پر غلبہ نصیب ہونا ہے ہمیں، حکومتوں پر غلبہ نہیں، انسانوں کے قلوب پر غلبہ ہونا ہے، ان کے جسموں پر نہیں. اس بات کو ہمیشہ جماعت کو اپنے پیش نظر رکھتا رہنا چاہیے اور ہمیشہ ان دعاؤں میں اور اس کے علاوہ بہت سی قرآنی دعائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے. یقین رکھیں کہ لازماً آپ ہی غالب آئیں گے اور لازماً آپ کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے لیکن آپ کو کبھی نہیں مٹا سکیں گے انشاءاللہ تعالی. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک دعا میں بیان کرنی بھول گیا تھا، وہ بھی بہت اہم دعا ہے اور اس سے دل میں نرمی اور حلم پیدا ہوتا ہے اور غیظ و غضب اور نفرت کی بجائے بنی نوع انسان کی محبت زیادہ جوش مارتی ہے. اور وہ بھی مسنون دعا ہے، وہ یہ دعا ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے خدا ہم پر ظلم کرنے والے نادان ہیں، جہالت اور لا علمی میں ہم پر ظلم کر رہے ہیں. ہماری دعا یہی ہے کہ ان کو ہدایت دے اور ان کو اپنی راہ پر ڈال دے. بس یہ دعا بھی اگر الفاظ میں عربی کے الفاظ میں یاد نہ ہو تو مضمون میں نے بیان کر دیا ہے. اس مضمون میں اپنے پر ظلم کرنے والوں کے حق میں ضرور یہ دعائیں کریں، کیونکہ مظلوم جب اپنے ظالم کے حق میں دعا کرتا ہے تو ایک خاص موقع ہوتا ہے اور اس میں ایک خاص قوت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی دعا کو ضرور قبول فرما لیتی ہے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.